دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان آیات میں اللہ جل شانہ نے سابقہ احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اور ان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو سابقہ احکام بیان ہوئے یتیموں کی کفالت کے حوالے سے، ان کے مال کی کس انداز سے حفاظت کرنی ہے، کب تک حفاظت کرنی ہے، کب انہیں مال ان کے سپرد کر دینا ہے. پھر وراثت کے حوالے سے احکام بیان ہوئے کہ بیٹوں کو کیسے وراثت ملنی ہے، ماں باپ کو کیسے ملنی ہے، میاں بیوی کو آپس میں کیسے ملے گی، اس کے علاوہ دیگر جو رشتہ دار ہیں، حصے دار ہیں، انہیں وراثت کیسے ملے گی. ان تمام چیزوں کو اللہ جل شانہ نے بیان فرما کر ان کو ایک حد بیان کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بیان کردہ حدیں ہیں، کسی بندے کو ان سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو بندہ بھی ان سے تجاوز کرے گا، اللہ جل شانہ نے اس کے لیے یہاں پہ وعید بھی بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا. اور جن لوگوں نے ان کے مطابق کما حقہ عمل کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ نے ان آیات میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. تو ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا، ایسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. پھر آگے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ اس جنت میں داخل ہونا کوئی عارضی طور پر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بندہ کوئی 8-10 سال 20 سال وہاں پہ رہے اور پھر اسے نکال دیا جائے، بلکہ تنبیہ فرمائی خالدین فیہا، بندہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا. یہ اصول ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا، اسے دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا. وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہے گا، اور وہ جنت کی جو زندگی ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. دنیا کے معاملات، دنیا کی زندگی کی تو انتہا ہے، لیکن جو جنت کی زندگی ہے یا جنت کے جو انعامات ہیں ان کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے.
اور ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو احباب دی وقار، دنیا کے اندر اور بڑے اعتبار سے کامیابیاں انسان کو ملتی ہیں۔ کبھی کسی عہدے کے اوپر بندہ قوت حاصل کر لیتا ہے، اسے کوئی قوت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، یہ بھی ایک اعتبار سے کامیابی ہے۔ کسی امتحان کے اندر بندہ پاس ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک اعتبار سے کامیابی ہے۔ کسی اچھی سوسائٹی کے اندر بندہ گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک اعتبار سے کامیابی ہے۔ لیکن یہ جتنی کامیابیاں ہیں نا، یہ عارضی ہیں، چھوٹی ہیں، آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے، جسے اللہ نے جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا، تو اسے ایسی کامیابی مل گئی کہ رب تعالی نے خود اعلان فرما دیا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی بندے نے حاصل کر لی۔ پھر احباب دی وقار، یہاں پہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ایک تو حد وہ ہوتی ہے جو سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں، انہیں بھی حد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حد اس سزا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حد ایک حدود کے اعتبار سے ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں متعین کر دیں اور بندوں کو یہ پابند کر دیا کہ وہ ان سے تجاوز نہیں کریں گے۔ جیسے زمینی اعتبار سے کوئی حد بندی کر دی جاتی ہے کہ یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، ملکوں کی آپس میں حدود بندی ہوتی ہے کہ ہر ملک کی عوام کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی حدود سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو احکامات بیان فرما دیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک حدیں ہیں، ان سے آگے کسی کو تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ان حدود کے اندر رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر رہے گا، تو ایسے بندوں کو رب تعالیٰ انعامات سے نوازے گا، اور جو ان حدود سے پار کرے گا، آگے جائے گا، تجاوز کرے گا، تو وہ بندہ پھر عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ جل شانہ نے اسے اگلی آیت میں بیان فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، رب تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، کہ جو بندہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، اور اس سے پہلے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یہ دونوں چیزیں بیان کی۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یا اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، تو رب تعالیٰ نے اس کے لیے وعید یہ بیان فرمائی یدخلہ نارن، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے۔ پھر آگے یہ تنبیہ فرمائی خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے ایک اعتراض باندھ کے اس کا جواب دیا کہ بات تو ہو رہی ہے یہاں پہ عام طور پہ مومنین کی، اور مومن بندہ اللہ نہ کرے اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اسے ایک مخصوص وقت تک اس کے برے اعمال کی وجہ سے سزا کے طور پہ جہنم میں رکھا جائے گا، پھر اسے نکال لیا جائے گا۔ جبکہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، جو کفر پر فوت ہو گیا، وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہاں پر جو اللہ نے ارشاد فرمایا خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا، اس سے مراد فقہاء کرام نے یہ لیا کہ جس بندے نے اللہ کی حدوں کو اس اعتبار سے تجاوز کیا یا یہ سمجھتے ہوئے تجاوز کیا کہ یہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے،
اس نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی اہانت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، یا اللہ کے بیان کردہ حکم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اسے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا یا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھا، تو جو بندہ کسی حلال شدہ چیز کو حرام سمجھے یا حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ تو اللہ نے جو یہاں پہ فرمایا خالدن فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی اور اسے جائز سمجھتے ہوئے نافرمانی کی، وہ اس جائز سمجھنے کی وجہ سے ایسے گناہگار ہوں گے کہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ یا پھر فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی تمام حدوں سے تجاوز کیا، اور اللہ کی تمام حدوں سے تجاوز کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان کی حد سے بھی تجاوز کر گیا، ایمان سے بھی تجاوز کر کے وہ کفر کی طرف چلا گیا۔ تو جو بندہ کفر کی طرف چلا گیا وہ یقیناً جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو جس بندے کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا، اگرچہ اس نے برے اعمال کیے، وہ جہنم میں چلا بھی گیا، تو رب تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے ضرور جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ لیکن جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ایسا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا، اور اس کے لیے بیان فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ صرف جہنم کے اندر چلے جانا یہی عذاب نہیں ہے، بلکہ جہنم کے اندر جا کر پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے ذلت والے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جہنم کے جو دروغہ ہیں وہ بھی جہنم کے اندر موجود ہوں گے، لیکن انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ کسی کو عذاب دینا یا جزا دینا یہ اللہ جل شانہ کی مرضی ہے۔ کوئی بندہ آگ میں بھی کھڑا ہو لیکن آگ اسے جلائے ہی نہ، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ رب تعالیٰ حکم دے گا تو اسے آگ جلائے گی۔ اسی طرح جو جہنم کے دروغہ ہیں، مالک ہیں، وہ جہنم میں ہونے کے باوجود انہیں عذاب نہیں ہوگا، وہ جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ لیکن جو کافر ہیں، جو دائمی جہنمی ہیں، ان کے لیے فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ یدخلہ نارن، اللہ انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ جہنم میں عیش و عشرت سے نہیں رہیں گے، بلکہ فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے وہاں پہ ذلت والا عذاب ہوگا۔ تو احباب دی وقار، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرمانبرداری یہ بندے کو جنت تک لے جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنا یا ان کو اہمیت نہ دینا یہ ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔